آپ کا تقریری انداز بہت عوامی ہے، کہاں سے سیکھے یہ طنزیہ اور کاٹدار جملے؟ سیکھے نہیں جاتے جی، یہ قدرت کی طرف سے آپ کا ہوتا ہے، آپ کے اندر وٹ ہونا، آپ چیزوں کو سمجھنا، اور پھر جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارا ماحول ہے، جس میں ہم پلے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ یہ ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے روز نئے لوگ آنے، ان کی باتیں سننی، اور وہ ساتھ ساتھ جیسے آپ کی گرومنگ ہوتی ہے وہ چیزیں آپ کے اندر آتی رہتی ہیں۔ آپ کی پنجابی تقریروں اور کہاوتوں سے لوگ بہت محظوظ ہوتے ہیں، تو یہ انداز آپ کا نیچرل تھا یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈیولپ کیا؟ یہ میرا نیچرل تھا جی، اور میں بالکل ایک خالص پینڈو ہوں، مجھے فخر ہے اس پہ۔ اور جب میں ڈیرے پہ بیٹھتا ہوں تو وہاں لوگ آتے ہیں، تو وہ مجھے جب کوئی چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ بیچ میں مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ ساڈے نال اے نہ ہوئے تے ساڈے نال اوندے والی کار نہ ہو جائے۔ یہ چیزیں وہ اپنا ان کا جو سمجھانے کا انداز ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کے اندر محاورے اور یہ کہاوتیں، یہ سارا جو ہے نا، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہماری بات مکمل نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، پنجابی اگر کوئی لڑ رہا ہو اور وہ کسی کو گالیاں ہی دے رہا ہے تو وہ اردو میں جتنی مرضی کر لے، وہ غصہ پورا نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی زبان میں ایک چیز نہ کر سکے۔ پنجاب اسمبلی میں آپ کی تقریریں سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوتی ہیں، کیا یہ تقریریں آپ کو کوئی لکھ کر دیتا ہے یا ایکسٹمپور ہوتی ہیں، وہیں پر ہی آمد ہوتی ہے؟ لکھ کر دینے والے کا آپ حال دیکھ رہے ہیں، پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اس نے۔ میں ایک عام کارکن تھا جی، میں آج جس جگہ پہ ہوں وہ میرے پہ اللہ کا کرم ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ میں آج بھی جب نکلتا ہوں گھر سے، آپ بھی دیکھیں گے اس کو، تو میں آج بھی، ماں میری فوت ہوگی، میں آج بھی اس کی پاؤں چوم کے جاتا ہوں جی۔ اللہ مجھے کامیابیاں دیتا ہے، میرے لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں، میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہے، مجھے گورنمنٹ کوئی فنڈز نہیں دیتی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دیتی، کوئی نوکری نہیں دیتی، لیکن میرے ساتھ وہ ہیں، اور صرف ان کا پیار ہے، محبت ہے، میں ان کی آواز ہوں، ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اسی پہ ہی وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی مشہور نعرے تو سنائیں نا جو آپ لگواتے ہیں۔ میرا پسندیدہ نعرہ آج بھی جی وہی ہے کہ سرخ ہے ایشیا سرخ ہے، کونے ذوالفقار سے ایشیا سرخ ہے۔ میرے خیال میں اب ہم چند ایک لوگ ہی ہیں جی یہ نعرہ لگانے والے، لیکن انشاءاللہ تک مرتے دم تک یہ آواز جو ہے یہ گونجتی رہے گی۔ آپ کی وائرل تقریروں پر پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی کوئی ریسپانس آتا ہے؟ ہمیشہ آتا ہے جی۔ میں ماسز کی بات کرتا ہوں، میں ایشوز کی بات کرتا ہوں، میں ایک عام آدمی کی زبان ہوں، میں وہاں پہ کھڑا ہوا ایک عام آدمی کے بچے کی تعلیم کی بات کر رہا ہوتا ہوں، اس کی صحت کی بات کر رہا ہوتا ہوں، اس کی روزی روٹی، اس کے چولہے کی بات کر رہا ہوتا ہوں، تو لوگ بھی سنتے ہیں، میری قیادت بھی سنتی ہے اور اپریسیشن بھی ملتی ہے۔ آپ کے لیڈر بلاول بھٹو کو تو اردو صحیح طرح سمجھ نہیں آتی، تو آپ کی پنجابی انہیں کہاں سمجھ آتی ہوگی؟ میرا لیڈر جو ہے نا جی، وہ بڑا ویژنری آدمی ہے، چہرہ شناس ہے، اس نے اس سیاست میں بڑی اس کی قربانیاں ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب بڑے ویژنری آدمی ہیں، پھر وہ خود بھی کوئی ایچسونین تو ہے نہیں، وہ خود بھی باہر سے پڑھ کے آیا ہے، اور اس نے بڑے کرائسس دیکھے ہیں جی۔ اس نے والدہ کے ساتھ اپنے والد کو ملنے جیل بھی جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ تو آدمی کا چہرہ دیکھ کے بھانپ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا اس کے جذبات ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ وہ اردو بول بھی اچھی لیتے ہیں، اسپیچ بھی کر لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، اور زبان اور ایکسنٹ جو تھا وہ تو قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی طرح کا تھا، تو کیا ان کو چھوٹا لیڈر تو نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں جن کی زبان بڑی صاف ہے، وہ زبان آپ روز سنتے ہیں اور اس پہ یو ٹرن بھی دیکھتے ہیں، اس پہ لوگوں کے لیے گالیاں بھی سنتے ہیں۔ آپ جو مثالیں دیتے ہیں پنجاب اسمبلی کی تقریروں میں، گامہ مراسی کی، وہ دیگ والی، تو وہ پوچھتے تو ہوں گے یہ گامہ مراسی کون ہے اور یہ کیا بات کیا تھی؟ دیکھیں جی، یہ گامہ مراسی اور یہ جتنے بھی کردار ہیں یہ تو سمبولک ہیں، اور اس میں تو وہ کوئی نہیں۔ گامے تو سندھ میں بھی ہیں، KPK میں بھی ہیں، گامہ تو ہر جگہ گامہ ہے جی، تو انہیں وہ آتی ہے سمجھ،
اور کوئی چیز نہ سمجھ ہو تو جب اکٹھے ہو وہ پوچھ بھی لیتے ہیں کہ، اور کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ یار وہ مجھے اپنی تقریر ذرا سناؤ، تو اس پہ بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے، بچپن میں آپ کے ارد گرد کا ماحول کیسا تھا؟ میرے والد جی ڈسٹرکٹ کونسل تک الیکشن لڑتے تھے۔ ہماری فیملی جو ہے وہ یقیناً ایک سیاسی گھر تھا۔ میرے ماموں اور میرے اور ریلیٹیوز جو ہیں وہ سیاست کرتے تھے، قومی سیاست۔ میرے ابو بڑے بااصول سے اور بڑے سچے اور وعدہ خلافی نہیں کرنی، اصولوں والے آدمی ہیں۔ تو وہ دوسرے جو تھے وہ ذرا سیاسی ذہن کے لوگ تھے۔ ابو میرے بس بلدیاتی حد تک سیاست کرنی، اور میں نے جب ان کے رویے دیکھے تو میں نے کہا نہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے مقابلے میں لڑوں گا بھی۔ اور میں نے چھین کے لیے جی، میں نے اللہ کی مہربانی سے میں نے اپنے جتنے بھی میرے ریلیٹیوز تھے، میں نے کسی سے بھیک نہیں لی، میں نے عوام سے جا کے اعتماد کا ووٹ لیا اور اللہ سے مدد مانگی، اور میں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے جی۔ میں اس قابل نہیں تھا، میں اتنا بڑا آدمی نہیں تھا۔ آج جس عہدے پہ میں ہوں، میرے پورے ڈسٹرکٹ میں اس عہدے پہ کوئی نہیں تھا۔ بڑے بڑے نام تھے، لیکن وہ اپنی ٹکٹ کے لیے بھیک مانگا کرتے تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے پارٹی کے اندر بھی بڑی عزت دی، مقام دیا۔ بی بی شہید بڑا پیار کرتی تھی، زرداری صاحب بیٹوں کی طرح، بچوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ چیئرمین بڑی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ یہی سارا کچھ ہے جی سیاست میں۔ میں سیاست عزت کے لیے کرتا ہوں، میں کاروبار نہیں کرتا جی۔ حسن مرزا جب ایک بچہ تھا تو کیا سوچا کرتا تھا؟ کیا خواب تھے ان دنوں کے؟ بچپن میرا جو تھا وہ کوئی سیاسی نہیں تھا۔ میں بچپن میں بڑا ضدی، بڑا جھگڑالو قسم کا۔ میرے 85 کا جو جنرل الیکشن تھا، جنرل ضیاء الحق والا، میرے ماموں اس ٹائم پیپلز پارٹی میں تھے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے، اپوزیشن لیڈر تھے پنجاب اسمبلی میں۔ تو 85 کا الیکشن آیا تو انہوں نے میرے ابو کو کہا کہ مجھے لڑنے نہیں دینا، آپ لڑ لیں۔ میں اس ٹائم میرے خیال میں ایف اے میں تھا، ایف سی میں پڑھتا تھا۔ ساروں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے، اس کو مجبوری ہے تو آپ لڑ لیں۔ ابو نے الیکشن کے لیے تیاری شروع کر دی۔ ماموں بھی کہیں چور دروازے سے نہ اجازت لے کے اور معافیاں مانگ کے نہ آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنے لوگ آگے جانتے نہیں ہیں، آپ ایک ضلع کونسل کی حد تک محدود ہیں، 2-3 یونین کونسلز میں، تو الیکشن میں لڑتا ہوں۔ ہم نے کہا جی اگر واقف کوئی نہیں ہے تو ہم الیکشن لڑیں گے۔ وہ الیکشن ہم نے کنٹیسٹ کیا، میرے ابو ہار گئے، لیکن ہم نے 11,000 ووٹ لیے۔ میرے ماموں اس ٹائم جیتے تھے، ان کے 16,000 تھے۔ میں نے اس دن سے یہ فیصلہ کر لیا کہ یار میرے ابو کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جب میرے ماموں وہ الیکشن جیتے تو ایڈوائزر ٹو سی ایم بن گئے، اور پھر میرے گھر آئے۔ اس ٹائم ایم پی ایز کو نا ایک اے ایس آئی اور ایک نائب تحصیلدار کی سیٹیں دی گئی تھیں۔ تو ماموں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حسن یا نائب تحصیلدار لگ جائے، اس نے ایف اے کیا ہوا ہے، یا یہ اے ایس آئی لگ جائے، جو اس کو پسند ہو۔ تو نانا جی نے کہا بھئی ہاں دس جو تو لگنا چاہنا ہے، کام کر ہوں تو افسر بن جانا ہے۔ تو میں کہ جی میں ایم پی اے دا الیکشن لڑنا ہے تے ماموں دے مقابلے چ لڑنا ہے۔ تھانے داری جا کے کسی اپنے نو دے کل کم آئے گی، میرے واسطے تے تیاری کرے۔ میں جی جدوں عمر پوری ہوئی میں الیکشن لڑنا ہے۔ نانا جی نے بھی ڈانٹا، ابو نے بھی ڈانٹا، بھی تجھے شرم نہیں آئی، تو ان کے منہ پہ یہ کہی جا رہا ہے۔ ہماری سیاسی مخالفتیں ضرور ہیں، لیکن ہمارا جو خاندان میں عزت احترام، ہماری روایات ہیں، وہ یہ نہیں کہتی کہ کوئی چھوٹا کسی بھی بڑے کے سامنے بکواس کرے۔ میں نے معذرت کی، میں نے کہا جی میں معذرت خواہ ہوں، میرا لہجہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن میری نیت درست ہے، میں نے لڑنا الیکشن ہی ہے۔ اور پھر میں نے لڑا جی۔ میرا 91 میں پہلی دفعہ ایج پوری ہوئی، تو اس وقت میرے دادا جان تھے، وہ میرے ابو کے چچا تھے، ہم اکٹھے ہوتے تھے تو وہ جیتتے تھے، تو جب جیت جاتے تھے تو پھر ہمارے پہ ہی وہ اپنی طاقت آزماتے تھے۔ میں وہ جیتا۔ پھر 97 میں میرے ایک اور بزرگ تھے فیملی کے، وہ آ گئے۔ پھر فائنلی وہ انہوں نے ودرا کر لیا، میری مخالفت کر لی، مجھے ہرا دیا۔ 2001 میں میں ناظم کی سیٹیں جیتا۔ پھر 2002 میں میں جنرل الیکشن جیتا اور بڑے مارجن سے جیتا، اور کاف لیگ کے مقابلے میں جیتا۔ پھر دوسرا الیکشن آیا، وہ بھی میں نے جیتا۔ پھر 2013 میں ہارا۔ پھر 2018 میں میرے ماموں کا بیٹا تھا میرے مقابلے میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ، لیکن وہ پھر ہار گیا۔